بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز کی بربریت کیس میں اہم پیش رفت بڑے بڑے اینکروں صحافیوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ بہت سارے اینکر، بہت سارے رپورٹرز، بہت سارے کالم نویس، بہت سارے دانشور، ان کو جھوٹ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو بادشاہ آئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ ہنسانے کے لیے بندے رکھے ہوئے تھے، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رکھا تھا، خود کو فریش کرتے تھے۔ ایسے ہی جو لوگ ہیں مریم نواز کو اس اینگل سے لیتے ہیں، مریم نواز کو سن کر ٹینشن اتر جاتی ہے۔ گیٹ نمبر 4 پر داخلہ بند ہے، خان کا بمقابلہ سارے سیاستدان۔ سیاست کا نیا شطرنج کا بورڈ سجا لیا ہے، لیکن عمران خان سے بازی لینا ناممکن ہے۔ عمران خان بازیگر سیاستدان ہے، اللہ کرے اب مہنگائی نہ ہو۔ عمران خان نے ہر جگہ مہنگائی کر رکھی ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنا رہے۔ انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے پہلے بات کر دی تھی۔ بلوچستان میں آپریشن شروع، ہیلی کاپٹر سے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے پاس سے امریکی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا کھیل بن گیا ہے، کان پر ابھی گرم گرم تھپڑ نہیں لگے ان کو۔ اب ایک بار صدارتی نظام آنے دو، پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری 2 نمبری ختم ہو جائے گی۔ عمران خان وزیر اعظم ہے، تم نہ مانو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم مان لو تو تمہارا فائدہ ہے۔ مریم نواز کی اگلی ویڈیو میں کون سی نوکروں کی کہانی ہے؟ جعلی صحافیوں اور اینکروں کی ویڈیو کا اینکر عمران خان نے پردہ چاک کر دیا۔ شی جن پنگ اور پیوٹن کی ملاقات، امریکہ کا دماغ ہل گیا۔ امریکہ بہت پریشان ہے۔ یوکرین کی جنگ میں چین پر بھی پابندیاں، جو کرنا ہے کر لو۔ چین اور روس کی فوجیں ایک ساتھ لڑائی کریں گی، جو امریکہ تم اور تمہارے اتحادی کر رہے ہیں۔ تم سب کو اگر ایک ساتھ ملا لو تب بھی ہم تمہاری جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کشمیر کی آزادی اور بھارت کی چیخیں، پاکستان، چین اور طالبان سے بھارت کیوں خوف زدہ ہے؟ مودی کے تمام اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ چائے بیچنے والے کا ایک اندازہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ یہ کہ آج چائے کے لیے 1.5 من دودھ لگے گا یا پھر 10 کلو زیادہ لگے گا۔ سیاست تو اس کو آتی نہیں اور اندازے کیا لگائے گا۔ اب عمران خان روس کے دورے پر جائے گا، اب ان کا حقہ پانی بند ہے، ہر چیز ختم۔ جب حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر چڑھ کر خانہ کعبہ سے بت اتارنے لگے تھے تو ان کو محسوس ہوا اب ان کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ کندھے مہر نبوت کے کندھے ہیں، بہت مضبوط کندھے ہیں۔ وزیر اعظم کا بہت بڑے جلسے کرنے کا فیصلہ آج سے کچھ دن، تقریباً 18 دن پہلے پیر صاحب نے کہا ہے عمران خان سڑکوں پر آ رہے ہیں جلسے کرنے کے لیے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پاور شو ہوں گے۔ عمران خان تیاری کے ساتھ اتریں گے۔ ایک اور صاحب جو عمران خان کی پارٹی سے ہیں، 2023 سے پہلے کافی نون لیگ والے نون لیگ چھوڑ دیں گے، نواز شریف اکیلا ہو جائے گا۔ عمران خان نے بے حسابی مہنگائی کر رکھی ہے، مہنگائی اس نے ضرور کی ہے۔ مہنگائی تب ہوتی ہے جب کوئی چیز بہت ضرورت ہو۔ عمران خان کو جلسے کرنے کی بجائے عوام کو ریلیف دو۔ چین سے تم اتنا بڑا ریلیف لے کر آئے ہو تو عوام کے سامنے پیش کرو۔ یہ ایسے ہی ٹریلر چلا رکھا ہے، اب عوام جلسوں سے ووٹ نہیں دینے والی، جلسے میں جا کر تم لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے۔ اب کوئی قائل نہیں ہوگا، عوام کو ریلیف چاہیے۔ بلاول کہتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ساری چیزیں عمران خان نے غائب کر دی ہیں۔ پہلے بھٹو نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا، تم کھانے کی جگہ لنگر خانے کھول رہے ہو، گھر کی جگہ پناہ گاہ بنا رہے ہو، دوائی سستی کرنے کی بجائے صحت کارڈ بانٹ رہے ہو۔ خان صاحب، اگر لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اب عوام کو بس ریلیف دو، ملک کے سربراہ ہو، اگر ریلیف نہیں دیتے تو جان چھوڑ دو۔ ریلیف دو گے تو تم مزید منزلیں طے کرو گے۔ تم 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو کہانی بناتے ہو اب یہ چلنے والی نہیں ہے۔ عوام کو اب سکھ کا سانس لینے دو۔ نون لیگ میں بغاوت کی خبروں نے نواز شریف کو ناراض کر دیا، بڑا بحران آ رہا ہے۔ 4 بندے کون ہیں؟ برطانیہ سے بہت بڑی ڈیل، آصف زرداری کا سیاست میں شور، جو زور لگانا ہے لگا لو، جو خواہش ہے پوری کر لو۔ فروری میں 5 خوشخبریاں، پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ پاکستان، چین اور روس کی فوجوں کا اتحاد۔ امریکہ، بھارت بہت پریشان ہے، جو بھارت سے پیار کرتے تھے وہ ختم، سب ڈیلیں ختم۔
امریکہ کے قریب جانا لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ اب سب چین کی چوکھٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سب نے اپنا رخ امریکہ کی طرف سے موڑ کر چین کی طرف کر لیا ہے۔ جو ایماندار لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ، ان کو نیب میں شفٹ کرو۔ جو رشوت لیتے ہیں ان کو باہر نکالو۔ ملکی خزانے کو 1 ارب 41 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگ گیا۔ میاں منشا کو ایک اور انجیکشن لگاؤ۔ جو رینٹ کے مولوی ہیں کہتے ہیں کسی صورت صدارتی نظام نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہتا ہے صدارتی نظام کی گاڑی کے سامنے لیٹ جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، لیکن صدارتی نظام نہیں آنے دوں گا، میری جان چلی جائے، اب ایسے نہ صحیح تو اب ایسے ہی ٹھیک۔ جسٹس عمر بندیال نے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ صدر عارف علوی نے حلف لیا۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی ایک اور ناکامی۔ جسٹس فائز عیسیٰ سڑکوں پر کیا کرتے رہے ہیں؟ نواز شریف کا نیا ڈاکٹر گرفتار ہو گیا۔ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی پہلی تقریر اور فائز عیسیٰ کے نام پیغام۔ یہ بندیال کون ہے اور چیف جسٹس کیسے بنا؟ جب نواز شریف روس گیا تو اس کے استقبال کے لیے کون آیا تھا؟ جو تم معاملات کر گئے ہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی دریافت، تیل اور گیس کا ذخیرہ مل گیا۔ 2 ماہ میں ذخیرے کا ریکارڈ اضافہ۔ پوری دنیا جو ہے اس کی ہر جگہ سے تیل ختم ہوگا، لیکن پاکستان سے ختم نہیں ہوگا۔ امریکہ کو چین کی سرحد میں آنا مہنگا پڑ گیا۔ پہلے امریکہ کے طیارے گرائے، اب F-35 پر قبضے کے لیے چین کود گیا ہے۔ کیا ہوتا رہا؟ چین کہتا ہے طیارے گرانا ان کا حق ہے۔ چین کہتا ہے تم ہماری طرف کیا کرنے آئے ہو؟ کیا کبھی چین تمہاری طرف گیا ہے؟ تم سپر پاور نہیں ہو، نہ ہم تمہیں سپر پاور مانتے ہیں، نہ تم ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم نے بس چھوٹے سے ملک یعنی طالبان سے مار کھا کر نکل گئے ہو۔ سپر پاوری کے معاملات اب حوالے کر دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ بلوچستان میں FC کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ۔ پاکستان آرمی کے کمانڈوز SSG کو بلا کر کئی گھنٹے لڑائی جاری رہنے کے بعد دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا۔ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر SSG دہشت گردوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ صفائی کرنے کے بعد SSG نے کہا سر جی کھیل ختم، کچھ وقت تک اب کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پرامن رہنا چاہتا ہے۔ اگر بھارت کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو میز پر آئے، جو ڈیل کرے کر لے۔ جنگ تو کر نہیں سکتا، بس پیٹھ پیچھے وار کرنے کی عادت ہے، پھر بھی منہ کی کھاتا ہے۔ جیسے ابھی 27 فروری کا دن آنے والا ہے، اس دن بھارتی ایئر فورس نے منہ کی کھائی تھی۔ سیاسی میدان میں ہلچل، بلدیاتی نظام پر نیا محاذ کھل گیا۔ زرداری اور مراد علی شاہ یاد رکھ لیں، جیسے پنجاب سے ان کا خاتمہ ہوا اب ویسے ہی سندھ سے بھی ہوگا۔ اگلے الیکشن جو آ رہے ہیں ان میں آزاد کشمیر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر قیوم نوازی کو ریورس گیئر لگنے والا ہے، اب خواجہ فاروق نظر آ رہا ہے۔ مظفر آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔